الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت حضرت کی حفاظت فرمائے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے۔ ان کی واپسی ہو چکی ہے اور ان کا استقبال کرنے والوں میں خود ان کے ادارے کے ذمہ دار اور ادارے کے محترم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب وہ موجود ہیں اور خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ در حقیقت حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا طارق مسعود صاحب کے حوالے سے پہلے یہ وضاحت کر دی تھی اور اپنے ایک بیان کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مسعود صاحب ان سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے خود ان پر گرفت کی، خود میں نے ان سے فون پر بات کر کے کہا کہ جو آپ نے قرآن مجید کے رسم الخط کے حوالے سے بات کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے جن الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھے، لیکن میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا ہوں قطعی طور پر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اتنی بڑی ہے کہ اگر ہزارویں حصے میں بھی یا لاکھویں حصے میں بھی تھوڑا سا بھی کوئی شک ہو جائے تو فوراً توبہ کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صاف طور پر کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے فوراً توبہ کی، جیسے ہی میں نے کہا انہوں نے دیر نہیں لگائی، تو یہ سارا کام انہوں نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ، تمام فضلاء کرام کے ساتھ مولانا طارق مسعود صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کو نقصان پہنچائیں۔ مولانا طارق مسعود صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں لوگوں کو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ کروڑوں نوجوانوں کو انہوں نے پوری دنیا میں قرآن مجید کی صداقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور عشق انہوں نے سکھایا ہے۔ اگر اس بات کو ثابت کرنے میں ان سے ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو صحیح نہیں تھے، جو نامناسب تھے، اور انہوں نے اس کی کئی بار معذرت بھی کر لی ہے، تو اب آپ کے پاس اس کی کیا گنجائش ہے کہ آپ فتنہ برپا کریں؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش آئیں گے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مولانا طارق مسعود صاحب کی اس معذرت کے بعد اب ان کا ساتھ دیں اور ان کو سپورٹ کریں۔ یہ بیان حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نے دیا ہوا تھا۔ بہرحال تو حضرت نے جو بیان دیا تھا کہ ہم مفتی طارق مسعود صاحب کا ساتھ دیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، تو وہ ساتھ دینے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا استقبال کر رہے ہیں اور وہاں موجود ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت مزید ان سے دین کی خدمت لے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پہلے سے زیادہ دین کی خدمت کریں گے اور آئندہ کو انشاءاللہ اس طرح کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند سالوں میں کسی کے لیے میں ایئرپورٹ گیا ہوں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کو میں نے ٹیلی فون سے ہی بتایا کہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور آپ بے فکر رہیں گے، اور مجھے یہاں کے اداروں نے یہ بات بتائی کہ اب راہ نے یہ کیس اٹھا لیا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں فتنہ پھیلانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے خیریت سے الحمدللہ واپس آ گئے، اور میں درخواست کروں گا مولانا طارق مسعود صاحب سے کہ اپنی موجودگی کا تھوڑا سا پتہ بتا دیں اور باقی اس موضوع پر بات نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک عالم اسلام کے عظیم مبلغ، ان کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔